الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی دنیاوی جو مصروفیات ہیں ان میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں اور اس میں کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو سیکھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پھر امید ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے زیادہ شوق پیدا ہوگا۔ اگر تو ہمارا ٹائم دنیا کے لیے زیادہ صرف ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے لیے اس کے مقابلے میں صفر ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو آج سے ہمیں عادت کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا وقت جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے ہم صرف کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے لیے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو اہم ہے، قرآن مجید کے لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگرچہ یہ شرط نہیں ہے لیکن جس قدر یہ مقدس کتاب ہے اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اسی طرح انسان کو اپنے آپ کو تیار کر کے اس کو سیکھنا چاہیے۔ یعنی جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، انسان اس کے لیے اسی طرح کی تیاری کر کے جاتا ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کیا کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بابوزو ہو کر قرآن مجید کے لیے اپنا وقت جتنا بھی لگے اس میں صرف کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پروردگار کی جو بات ہے، اس کا کلام ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ایک لطف، ایک مزہ اور ایک سکون نصیب ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ سب سے اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور سب سے اعلیٰ اس کا کلام ہے، تو انسان جس طرح بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے، حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ویسے ہر وقت ہی صرف قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تک انسان بیداری کی حالت میں ہے وہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ تو گزشتہ ہمارے 6 سبق وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور امید ہے کہ ہم نے ان 6 اسباب کو سمجھنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہوگی، لیکن پھر بھی انسان ہے، ممکن ہے اس سے کوئی سستی ہوئی ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں، یہ بات ہرگز اپنے ذہن میں نہ لائیے کہ شاید ہماری دوسروں کے مقابلے میں کوئی اہانت ہوگی یا توہین ہوگی، نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے بات کرنے لگا ہوں کہ ان بھائیوں کی طرف توجہ زیادہ کی جائے، ان کی نسبت جو سمجھتے ہیں، جن بھائیوں کو، جن بزرگوں کو قرآن مجید کے الفاظ صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتے، ان کا تلفظ وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، ذرا وہ اپنے آپ کو واضح کریں، تاکہ یہ جو الفاظ میں سب سے کہتا ہوں کہ 2 3 4 پڑھیں تو ان کو زیادہ موقع مل جائے۔ جو بھائی پڑھنا پہلے سے جانتے ہیں
وہ جو غلطی ہوگی میں اس کی تصحیح جب کراؤں گا تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنا صحیح نہیں آتا لیکن وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ شاید ہم نے اگر پوچھا تو ہمیں کیا کہا جائے گا. نہیں، یہ سیکھنے کا موقع ہے اور اس میں بالکل بھی ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے جو فرمایا تھا 2 قسم کے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے. علم سیکھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے تب علم حاصل ہوگا. وہ پہلی چیز حیا، کہ علم کسی بھی چیز کا ہو جب اس کو سیکھنا ہے تو پھر اپنے اندر سے حیا شرم کو نکال دیں. آپ سمجھ مجھے آتی ہے کچھ، میں نے پوچھنا ہے جس چیز کی سمجھ نہیں آئی، جو لفظ پڑھنا نہیں آتا بتائیے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، میں نہیں پڑھ سکتا، ذرا مجھے بتائیے. حیا جب ختم ہوگا انسان کے اندر سے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ آدمی سیکھ جائے گا. اور دوسری چیز تکبر، تکبر جس کے اندر ہو، مجھے تو آتا ہے، سب آتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، وہ بھی نہیں سیکھ سکتے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ان دونوں چیزوں کو نکال دیں اپنے دل سے. اس لیے میں نے کہا ہے مثلاً جمیل صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ الفاظ کو صحیح نہیں ادا کر سکتے تو وہ پوچھیں، بلکہ وہی پڑھیں، تاکہ جب بار بار پڑھانے سے ان کی تصحیح ہوگی، لفظ صحیح ادا ہوگا تو دوسرے بھائیوں سے مستفید ہوں گے اور ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جا کے وہ اتنی پریکٹس نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ وہ کوشش کریں، بلکہ کہیں کہ میں پڑھتا ہوں. جن کو یہ محسوس ہوتا ہے نا، بجائے کہ مجھے نہیں آتا، وہ خود کہیں کہ میں پڑھتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ آپ پڑھیں آپ پڑھیں آپ پڑھیں، وہ خود کہیں کہ میں پڑھتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پڑھنے سے ان کا تلفظ درست ہوگا، وہ دوسرے سن کر وہ بھی اپنی تصحیح کر لیں گے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے. جی پڑھیے. الفاسق، الاستغفار، پھر پڑھیں پہلا لفظ پھر پڑھیں. الفاسق، 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 الاستغفار، 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 الاختلاف، 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 اختلاف، الاختلاف، الفاسق، الفاسق، الاستغفار، الاستغفار، الاختلاف. جی. الفقیر، الغنی، 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 یا تشہد ہے الغنی، اور اگر اس کو صحیح ادا کرنا ہے تو اس کے اوپر پیش الغنی، وقت کی حالت میں الغنی، اور اگر آپ کا اس کا تلفظ صحیح ادا کرنا ہے پورا تو پھر الغنی، الغنی، پھر شاید صحیح ادا ہو جائے گی الغنی. الغنی، جی الخیانہ. جی. اچھا، یہ پہلے جو 6 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں تقریباً ساری واضح ہیں. کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کا مطلب نہ سمجھ آتا. ہاں جی. الفاسق جھوٹا، فاسق، اردو میں بھی فاسق ہی استعمال ہوتا ہے. فاسق کا ویسے معنی ہوتا ہے نافرمان، گناہ کرنے والا، گناہ گار، لیکن ویسے جو لفظ استعمال نافرمانی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، نافرمان، نافرمان. جی باقی تقریباً واضح ہیں. الخیانہ خیانت، الاختلاف اختلاف، الاستغفار استغفار گناہوں کی معافی مانگنا. تو ان کا مطلب آپ خود لکھیں. الاستغفار گناہوں کی معافی مانگنا، الاختلاف اختلاف کرنا، الفقیر فقیر ہے، الغنی غنی امیر ہے، الخیانہ خیانت جو کی جاتی ہے. جی خیانت، خیانت یہ ہے آپ نے میرے پاس رکھے کوئی چیزیں، آپ نے میرے پاس کوئی چیز رکھی
ٹھیک ہے. جب آپ نے مجھ سے واپس لی تو میں نے اس میں سے کچھ رکھ لی اور باقی آپ کو دے دی. آپ نے کہا میں نے تو یہ رکھی تھی, اتنا دیا تھا. تو میں نے کہا نہیں آپ نے جو مجھے دیا میں نے دے آپ کو واپس کر دیا. تو امانت کوئی چیز کسی کے پاس رکھی ہو وہ اس کو واپس پورا نہ لوٹائے, اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لے تو یہ خیانت ہوتی ہے. جی آگے چلیے, کون پڑھے گا؟ الخبیث, جی. الولی, 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 الخاجہ, الحاجہ. جی. الظن, اول. الظن, جی. المکان, الرضوان. جی. خبیث برا, الولی دوست, الحاجہ حاجت. حاجت ہماری زبان میں ضرورت. الظن گمان, جو انسان سوچتا ہے کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں. المکان مکان جگہ جہاں انسان رہتا ہے. الرضوان رضامندی خوشنودی. لکھا ہے ترجمہ آگے. جی آگے. الاقصر, الاکثر. الاقصر, جی. عیسیٰ, الوالدہ. جی آگے. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے احمد؟ اللہ پڑھے گا. الوعد, الملة, العظيم. یہ بھی چھ لفظ جو ہیں ان کے بھی معنی والے ہیں. الاکثر زیادہ, اکثر ہم بھی کہتے ہیں اکثر زیادہ کے معنی میں. عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام. الوالدہ, عیسیٰ جو لکھا ہوا ہے وہ زبر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. کوئی بات یوزلی وہ کھڑے ہیں نا اس کے ساتھ, کوئی بات کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے. الوالدہ ماں, ٹھیک ہے. الوعد وعدہ کا معنی. الملت, الملت ملت جو دین ہوتا ہے. العظیم عظمت اور بڑا. آگے. ملت ملت دین, دین. دین طریقہ. ملت بھی ہے نا, اردو میں ملت یوز کرتے ہیں ہاں جی. نا. ملت تو قوم کو نہیں بولتے. ملت اسلامیہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ملت اسلامیہ دین کے معنی میں آ گیا. گروہ. امیر رچ مین. ہاں جی. المکان یہ اردو میں جو گھر کو بولتے ہیں. نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جگہ کوئی بھی جگہ. مکان تو اس کو نہیں بولتے. دیکھیں مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رہا جاتا ہے. جگہ کوئی بھی جگہ ہے اس کو مکان کہتے ہیں. جی. مکان جگہ کو کہتے ہیں, گھر کو تو نہیں کہتے. گھر وہ چیز ہے جہاں بھی یہ بھی مکان ہے جہاں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں رہ رہے ہیں. وہ مکان کو ہونا چاہیے. وہ مکان نہیں اس کو بیت کہتے ہیں. ہے, وہ بیت یا دار. جو ایک اپنا گھر کے لیے زمین استعمال ہوتا ہے وہ بیت یا دار ہے. مکان ایسی جگہ جہاں انسان رہتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. جگہ مکان جگہ کانا یکون کون کوئی بھی جگہ ہے رہنے کی جگہ. اب پریشان کیوں ہے؟ یہ اسم ظرف ہے. اسم ظرف ہے. اسم ظرف کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان بیٹھا ہے رہ رہا ہے. جگہ کوئی بھی ہو سکتی وہ کسی کوئی انسان کی نہیں. اس کو خاص نہیں پارک بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی سڑک بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی جگہ, یہ نہیں کہ گھر کے علاوہ کوئی بھی مکان. ظرف مکان اور ظرف زمان کا مطلب یہ ہوتا ہے زمان وقت کے لیے ہوتا ہے وہ ٹائم, اور مکان وہ جگہ. جی اختلاف ایک. ہاں جی. ڈفرنس آف اوپینین. کون پڑھ رہا ہے؟ الوالد, جی. المسلم, العشاء. الوالد, المسلم, العشاء. العشاء. والد کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کو. المسلم مسلم, ٹھیک ہے. العشاء, عشاء کا ٹائم وقت. جی وہاں سب کچھ فرما دینا. وہ اشا وہ کھانا. جی وہ عین کی ضرورت کے ساتھ ہے. لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں. جی آگے. اسحاق, جی آدم,
عالم آدم آدم حمزہ ہے آ کہو گے ایمان بگڑ جائے گا آدم آدم جی یہ پہلے پڑھ لیں ہاں جی السنہ جی سننا آگے جی ساجد بھائی الحسنہ 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 جی التفسیر التفصیل التفسیر جی الحکمہ ہاں جی دیکھیے اسحاق پیغمبر ہیں آدم پیغمبر ہیں نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام السنہ سنت طریقہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے اس کو سنت بولتے ہیں اور دوسرا لغوی معنی طریقہ سنت اللہ التی قد خلت اللہ کا طریقہ ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی طریقہ ہے من سن سنتا حسنتا فلہ به اجرها واجر من عمل بها کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا شروع کیا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی کیا ملے گا اس کو بھی ان کا اجر و ثواب ملے گا تو سنت طریقے کے معنی میں اور سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کو بھی سنت کہا جاتا ہے الحسنہ نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جی سنت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کو ہم عربی میں سنت کہیں گے اور کسی اور کا کوئی کام ہے تو اس کو طریقہ وہ سنت کے معنی میں اس مفہوم میں نہیں اس کو استعمال کر سکتے اس کو پھر لغوی اعتبار سے استعمال کریں گے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے وہ طریقے کے معنی میں آئے گا وہ سنت کے معنی میں نہیں آئے گا جب لفظ مطلق سنت بولا جاتا ہے تو اس وقت صرف وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے ہاں جی وہ بھی سنت کے طریقے میں نہیں آئے گا وہ سنت ہی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور وہ بھی جو ان کا طریقہ ہے وہ سنت سے ہٹ کر نہیں ہے جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اگر غور کیا جائے عربی گرامر کی دوسرے تو وہ خلفاء کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں سنت ہے تو اس لیے اس کے لیے لفظ سنت کا استعمال کیا گیا جی الحسنہ نیکی التفصیل ڈیٹیل وضاحت تفصیل الحکمہ حکمت دانائی جی آگے الشاعر جی العابد جی المقدار جی آگے المدة التجارة العهد جی اور کون پڑھے گا پٹی صاحب التکبیر ال نہیں التكبير التکبیر التکبیر جی العمر جی البخل جی الشاعر شاعر شاعر ہماری زبان میں بھی شاعر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے العابد عبادت کرنے والا جی المقدار مقدار کوانٹٹی اندازہ المدہ مدت مدت جو لمٹ ٹائم معین وقت ہے جی مدت مدت کہتے ہیں جی التجارہ بزنس تجارت ہاں جی یہ مدعا وہ بلا نہیں ہے اس مدے تک پہنچے مدعا بیان ہاں؟ مدعا ایک اور بھی ہوتا ہے مدعا کیا؟ پڑھ گیا مدہ پایا ایک منٹ جی آپ بات میں کہتے ہیں نا کہ آپ اس مدے تک پہنچے یا نہیں پہنچے یہ وہ چیز وہ کہیں بھی ہو چیز وہ ہماری زبان میں جی التجارہ بزنس العہد عہد کرنا ایگریمنٹ کانٹریکٹ التکبیر تکبیر نہیں بڑائی تکبیر تکبیر بڑائی العمر عمر البخل بخل جھوٹ ٹھیک ہے جی واضح کوئی ایسا بھائی جس کو الفاظ پڑھنے نہ آتے ہوں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کنجوسی ہاں جی
العابد العابد عبادت کرنے والا، ذاکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، شاعر شعر بولنے والا. لو كنت من بازن لم تستبح ابلی بن اللقیتة من زہد بن شیبان. یہ شعر پڑھنے والا شاعر بن جاتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. لو كنت من بازن لم تستبح ابلی بن اللقیتة من زہد بن شیبان. كما على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. ٹھیک سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی عربی الفاظ جو ہیں ان کا مطلب آپ نے بتانا ہے. الاستغفار عثمان طاہر ڈار صاحب. گناہوں کی معافی. الاختلاف مبین شہزاد صاحب. الاختلاف اختلاف کرنا. الفقیر اعجاز. مال و دولت نہ ہو فقیر محتاج آدمی. مانگنے والا محتاج. الغنی آپ کا نام کیا ہے؟ نبیل. جی الغنی کس کو کہتے ہیں؟ مال و دولت مالدار آدمی. الخیانہ خرم. خیانت کرنا. امانت میں خیانت کرنا. الوالدہ جمیل صاحب. والدہ. والدہ والدہ ہی ہے. الملہ سمی صاحب. دین. علی الحسنہ دیکھیے. شکیل صاحب التفصیل. تفصیل. الحکمہ ایمن بتائے نہیں پتا لو اتنا ایزی ہے. الحکمہ حکمت تنائی سمجھداری. ٹھیک ہے. درج ذیل الفاظ یہ کوشچن نمبر 3 ہے. کوشچن نمبر 2 میں جو الفاظ ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ والدہ الوالدہ. شاعر الشاعر. خیانت الخیانت. ملت الملت. استغفار اختلاف گمان الگمان نہیں فن حکمت. درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں آپ بتائیں گے؟ پیغمبر ہیں. کون سے پیغمبر پتہ ہے؟ نہیں پتہ. آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا پتہ؟ جی جی نہیں پتا. ایمن کو پتا نہیں پتا کون ہے؟ شاباش ماشاء اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا. نہیں تھا ان کی والدہ. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم. دیکھیے یہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ بعض اوقات کسی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے سوال کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات صحابہ پوچھتے تھے, بعض اوقات آپ اس بات کو اہمیت کے طور پر لوگوں کے سامنے سوال کر دیتے تھے کہ یہ بتاؤ بھائی. تو صحابہ پہلے تو کوشش کرتے پھر کہہ دیتے کہ نہیں پتا ہمیں. تو اس لیے آپ نے حدیث میں کئی بار سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, آپ نے پوچھا اتدرون ما المفلس,
کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب آدمی کون ہے؟ فقیر آدمی کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحابہ کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال ایک درخت کے ساتھ دی ہے، جانتے ہو وہ درخت کون سا ہے؟ اور خود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا وہ کھجور لگنے سے پہلے وہ جو ایک گودا ہوتا ہے وہ کھا رہے تھے۔ اب سارے صحابہ کو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ایمن کی طرح سب سے چھوٹے تھے، کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یہ کھجور کا وہ درخت ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، میرے والد عثمان غنی سارے موجود تھے، تو اس لیے میں خاموش رہا۔ بعد میں انہوں نے کہا اپنے والد محترم کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ مجھے وہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کھجور ہی ہو سکتی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیتے تو آج یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ تو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا کہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے مریم صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے، صرف ان کی ماں ہے، ان کا نام مریم ہے، اور ان کے والد نہیں تھے۔ اور یہ اولو العزم پیغمبر جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اسحاق کون ہے؟ نبیل کس کا نام؟ کون سے پیغمبر ہے؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ اچھا، ان کے بیٹا بھی پیغمبر تھا، اس کا نام کیا تھا پتا؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو جد الانبیاء کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بیٹے، ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا پھر بیٹا پیغمبر تھا، اس کا نام یوسف علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ماشاءاللہ یار آپ اتنے سمجھدار۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ابراہیم، بیٹے کا نام یعقوب، اور پوتے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ابراہیم باپ بھی نبی، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اب اس کے بعد جو نبوت ہوگی اور جو کتاب ہوگی وہ آپ کی اولاد میں، ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں، دونوں کی اولاد میں۔ ان کا یہ قریش قبیلہ تو بعد میں تھا نا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام۔ جی، الحسنہ نیک عمل، نیکی کرنا، کون سے نیکی؟ نیک عمل کرنا، کیسا نیک عمل؟ پتہ نہیں چلتا۔ عبادت کرنا، ہاں جی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہاں جی، صحیح۔ بھلائی کرنا۔ نیکی دو آسان الفاظ میں آپ وہ زبان سے کریں، ہاتھ سے کریں، یا اپنے جسم سے کریں، مال سے کریں، کسی بھی اعتبار سے کریں، وہ نیکی، ٹھیک ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دے دی، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے کسی کا ویسے تعاون کر دیا، وہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے دعا مانگ لی، وہ بھی نیکی ہے۔ اور ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ ایک نے جب تک یہ انشاءاللہ قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا، یہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی نیکی ہے۔ تو جب تک اچھا عمل کوئی بھی جس میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہو، اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ جس عمل میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہو وہ عمل اچھا ہے، اور وہ کتاب و سنت سے ثابت بھی ہو۔ اچھا جی، یہ الفاظ ہیں کچھ، ان کو مکمل کرنا ہے۔ آدم، آگے کیا لگے گا؟ میم، میم لگے گا۔ استغفار،
جی والحسنہ الحسنہ. اسی طرح یہ کیا لفظ ہے؟ حاجہ کیا ہے؟ حاجہ. اور یہ کیا ہے؟ سننا. ٹھیک ہے. خیانہ کیا ہے؟ خیانہ. ہاں؟ کیا ہے؟ حکمہ. ملہ. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح آپ کے یہ الفاظ ان کو آپ نے اچھا نبیل ادھر آؤ. اس کے اوپر زبر زیر پیش لگاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی المقدار. ہاں جی جی کون اس کے اوپر اعراب لگائے گا؟ ہاں یہ بات لگائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ عادل. ماشاء اللہ. یہ آپ نے نا وہ اعراب لگا دیا پنجابی والے. نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے اس لیے یہ کیوں ہے کہ پڑھنا اور چیز ہے. ذرا اس طرح جب انسان خود کرے گا پریکٹیکلی تو پھر اس کو سمجھ آئے گی. عموماً ہم جو لفظ استعمال ہے استغفار, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس حساب سے ٹھیک لگا دیا استغفار. نہیں, لفظ کیا ہے؟ الاستغفار. ٹھیک ہے, یہ دونوں نیچے ہیں. استغفار. ٹھیک ہے, شاباش. ہاں جی. اور کون؟ مولانا جمیل صاحب آپ بھی تھوڑی سی مت کریں گے؟ ہاں جی ہاں جی کریں. ماشاء اللہ. آ جاؤ پھر سوکھا جائے آپ کتاب سال. ہاں جی ہاں جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ کیا ہے نا؟ ہاں لاؤ نا دوائی سیدھا کو ذرا کرو. کیوں نہیں ہاں ٹھیک ہے چلو دوبارہ ہو گیا. المسلم. المسلم. جی جی لو جی آخری کون کرے گا؟ ایجاد کریں.
چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ذرا پتہ لگ جائے. ہاں جی جی چلو یہ بھی وہی وہ پنجابی والا اختلاف ہو گیا نا. ٹھیک آیا پر باقی اختلاف ہو گیا. جی بولنے میں دیکھیں اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب لفظ بولا جائے نا، کیونکہ آپ بھائی تھوڑی سی جلدی کر جاتے ہیں، ساری بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس لیے میں نے ذرا آج زیادہ کیا ہے تاکہ آپ جب کوئی پڑھ رہا ہو یا میں لفظ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں توجہ سے سنیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائیں، کسی بھی زبان کو، لینگویج کو سیکھنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے. اگر آپ سنتے نہیں نا آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. یہ بات ضروری ہے. کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے علم کوئی بھی ہے سیکھنا کسی بھی طرح سے، اور سننا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا. میں نے یہ مثال جب سٹارٹ ہوئی تھی یہ کلاس تو اس وقت میں نے یہ مثال دی تھی. بچہ 1 سال تک صرف سنتا ہے، 1 سال تک پورا وہ بچہ سنتا ہے، بات نہیں کرتا وہ اپنے دور پر، لیکن صحیح لفظ اس کی زبان سے تقریباً 1 سال کے بعد ادا ہوتا ہے. وہ جو زیادہ اس نے سنا ہوتا ہے یا زیادہ جو لفظ گھر کے اندر استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے نا، اس لفظ کو پھر وہ اپنی زبان پہ لاتا ہے. اگر آپ بچے کے سامنے بابا ماما کی بجائے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دینا تو بچے کی زبان جب سٹارٹ ہوگی تو وہ سب سے پہلے وہی لفظ پڑھے گا. تو اس لیے آپ جب سنیں گے تو آپ کو ہر یعنی لفظ جو ہے آسان ہو جائے گا. اب ان دونوں الفاظ میں غلطی کیوں ہوئی ہے کہ جب ان کو دہرایا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا، اس وقت توجہ سے سنا نہیں گیا، یا تو توجہ نہیں تھی یا پھر کیا ہوا کہ دوسروں کا شوق تھا. 2 ہی چیزیں، اس کی وجہ سے وہ پوری طرح اس لفظ کو نہیں ادا کیا گیا. تو اس لیے پلیز آپ اس چیز کو سامنے رکھیں، جب کوئی بھائی پڑھ رہا ہو اس وقت بھی توجہ سے سنیں، جب اس لفظ کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اور اس کا مطلب اور مفہوم بتاتا ہوں اس وقت بھی آپ اس کو توجہ سے سنیں. جب آپ توجہ سے سنیں گے وہ لفظ کی غلطی، یہاں پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اختلاف تو نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر استغفار تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا، اس کے اندر استغفار ہے، اس کے اندر اختلاف ہے تاکہ کثرت کے ساتھ ہے، سمجھ آ گئی. تو اسی طرح آپ نے کویشچن نمبر جو 7 ہے اس کے جو الفاظ آپ جان چکے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر لیں، ذرا خود ہی یاد کریں، پتہ چلے کہ آپ کو کس کے لفظ کی پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلیں گے. آج کا الحمدللہ یہ ہمارا 7واں جو سبق ہے پہلے یونٹ کا وہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش اور محنت کے ساتھ قرآن مجید کی اس یعنی تعلیم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.